أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انجمن جوادیہ انجمن جوادیہ کی جانب سے عشرہ ماہ سفر کی آپ حضرات آج 8ویں مجلس میں شریک ہیں. فرش عزا پر تشریف فرما ہے. حق اور اہل حق ہمارا عنوان ہے. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بہت سے ایسے گوشے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو صاحبان عقل کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر قرآن ان کی طرف اشارہ فرماتا ہے تو یہی کہہ کے اشارہ فرماتا ہے کہ ان باتوں پر عقل والے غور کرتے ہیں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اولو الالباب کہہ کے اللہ نے عقل والوں کو متوجہ کیا ہے کہ ان باتوں کا تذکرہ سوائے عقل والوں کے کوئی اور نہیں کرتا. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقل کو اللہ نے حق کی پہچان بتائی ہے، اور عقل انسان کے ذہن میں اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہادی ہے. چونکہ عقل عالم نور کی شے ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے. اللہ نے عقل میں حق و باطل کی تمیز، جھوٹ اور سچ کی تمیز، اندھیرے اور سویرے کی تمیز رکھ دی ہے.
یہ عقل ہی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ چراغ گل ہو گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو عقل بتاتی ہے کہ ابھی سویرا تھا اب اندھیرا ہے۔ عقل بتاتی ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے کیا یہ آواز حق ہے یا آواز باطل ہے۔ لہٰذا عقل کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے، اور قرآن جب اس کی طرف اشارہ فرما دے تو پھر ضروری ہے کہ قرآن کے اشاروں کو سمجھا جائے۔ اسی لیے فارسی میں مثل مشہور ہے کہ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لہذا 1400 برس سے ہم اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائی نا آپ نے، اشاروں میں بات ہو رہی ہے۔ جہاں عقل ہوتی ہے وہ اشارہ سمجھتا ہے، اور اشارہ سمجھنے والا حور بن کے لشکر حسینی میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اشارے ہیں جو عقل فرما رہی ہے، اور عقل اشاروں کے ذریعے سے بتاتی ہے کہ حق کدھر ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے اسی لیے کہا کہ ہم اشاروں میں بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے بھی کچھ اشارے فرمائے ہیں۔ مثلا جب حق کی بات آتی ہے تو قرآن بہت واضح ہو جاتا ہے، قرآن بہت محکم ہو جاتا ہے، اور قرآن نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا کل بہ من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں، اور جو محکم آیتیں ہیں وہ قرآن کی بنیاد ہیں، اور جو کچھ متشابہ آیات ہیں تو وہ صرف پڑھ لینے کے لیے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے خبردار، متشابہ پڑھ لینا، ان کی طرف غور نہ کرنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں سازشیں پل رہی ہوتی ہیں، اور وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان متشابہات کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں تاکہ ان تعویلوں کے ذریعے سے فتنہ برپا کیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان متشابہ آیات کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ بات شروع ہو چکی ہے، یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ جو راسخون فی العلم ہے، راسخون فی العلم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ کسی حدیث کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی امت کے فرد نے نہیں رکھ لیا ہے۔ راسخون فی العلم یہ قرآن کا لفظ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان متشابہات کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو آؤ چلیں ذرا عالم اسلام کو بھی بتائیں کہ راسخون فی العلم قرآن کی تعویل کیسے جانتا ہے، اور کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کو تعویل تک پہنچاتا ہے، اور کس طریقے سے تعویل تک پہنچ کر ہم حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں میں، اور دیکھیے یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، بڑی منطقی بات کہنے جا رہا ہوں۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر بات اس وقت نامکمل رہ گئی تو یہاں کے فوراً بعد مجھے امامیہ میں تقریر کرنا ہے، وہاں پہ بات کو کامل کر دیں گے۔ اور کل جیسے کہ آپ نے گفتگو سن لی، کل میرے غریب خانے پر مجلس ہے، کل غریب خانہ تو میرا نہیں ہوگا، دولت قضا ہو جائے گا، اس لیے کہ جہاں سیدہ کے قدم آ جائے، جہاں چاردہ معصومین آ جاتے ہیں، وہ گھر جو ہے امیر قضا ہو جاتا ہے۔ کل میرے گھر پہ مجلس ہے، اس لیے یہاں جلدی ہوگی مجلس، اور میں 8 بجے کل ممبر پہ بیٹھوں گا۔ تو میں نے آپ کے حوالے کر دیے جملے۔ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ راسخون فی العلم تعویل کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ سے مراد عالم اسلام کے حوالے۔ میرے سامنے عالم ایمان بیٹھا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں عالم ایمان مل کے عالم اسلام سے کچھ سوالات کریں، اور قرآن ہی کے ذریعے سے سوال ہوگا، قرآن ہی کے حوالے سے سوال ہوگا، اور قرآن کے کچھ گوشوں پر سوال ہوگا۔ مثلا جناب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مادر گرامی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی آغوش میں آ گئے، اور ابھی ابھی آئے ہیں، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، کوئی 5 سال نہیں گزر گئے، کوئی 10 سال نہیں گزر گئے، کوئی 25 30 یا 40 سال نہیں گزر گئے کہ 40 برس کے ہو گئے ہوں تو بات کی ہو۔ ابھی ابھی جناب مادر عیسیٰ کی گود میں جناب عیسیٰ آئے ہیں، جناب مریم کی گود میں جناب عیسیٰ آئے ہیں، اور اللہ نے اپنے گھر سے ذرا سا رخصت کر کے بتایا کہ اے مریم یہ گھر ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، ذرا آپ باہر تشریف لے جائیے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو یہ گھر ایک ہی کے لیے ہے۔
ہمارا گھر ایک ہی کے لیے مخصوص ہے، وہی ہمارے گھر میں آئے گا۔ جناب مریم باہر تشریف نہیں آئی، جناب عیسیٰ آ گئے اور آئے تھے ابھی ایک لمحہ ہوا تھا کہ مادر عیسیٰ کی گود میں جناب عیسیٰ آ گئے اور آغوش جناب مریم میں ابھی ایک لمحہ ہوا آئے تھے، آتے ہی بولنے لگ گئے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو کبھی آیتوں پر غور کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں 1442 برس ہو گئے، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، بنو امیہ کے زیر اثر بھی لکھی گئی ہیں، بنو عباس کے زیر اثر بھی لکھی گئی ہیں، اور بہت سے سلاطین زمانہ کے زیر اثر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخ بھی لکھی گئی ہے، تفسیر بھی لکھی گئی ہے، تعویل بھی لکھی گئی ہے، بہت سے گوشے لکھے گئے ہیں۔ کسی ایک کتاب میں جو توریت کی تفسیر میں ہو، جو زبور کی تفسیر میں ہو، جو انجیل کی تفسیر میں ہو، جو قرآن کی تفسیر میں ہو، کسی ایک کتاب میں توجہ، کسی ایک کتاب میں چاہے کسی جھوٹی ہی روایت میں دکھا دو کہ جب جناب عیسیٰ جناب مریم کی گود میں آئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی؟ بھائی جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے، اور جو نہیں بولا ہے میں اس کو ابھی بتاتا ہوں کہ کہاں تک بات لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہیں کوئی روایت بتاؤ، کہیں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت، کہیں کوئی دور لکھی ہوئی روایت کہ جب جناب عیسیٰ جناب مریم کی گود میں آئے اور ابھی ایک لمحہ ہوا ہے، ایک دن کے بھی نہیں ہوئے، پورا دن بھی نہیں ہوا، ابھی تو آئے ہیں کہ یہودیوں نے گھیر لیا اور جناب مریم پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ جناب مریم نے کہا اس بچے سے پوچھو، میرے ساتھ سنی ہوئی باتیں ہیں لیکن آپ کے سامنے گوشہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب مریم نے کہا اس بچے سے پوچھو، تو اب بچے نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ تو پہلے تو عیسائیوں سے ذرا سا عیسائیوں سے مسکرا کر اور ان کے ادب کے ساتھ یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کہا انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں۔ قرآن میں اعلان ہو گیا کہ جناب عیسیٰ نے کہا میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں۔ تو پہلا لفظ جو زبان عیسیٰ سے صادر ہوا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسرا لفظ کیا؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ابھی آئے ہیں عیسیٰ، دنیا میں ابھی آئے ہیں، جناب مریم کی گود میں ہیں اور 3 عہدے بتائے، پتہ نہیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، 3 عہدے بتائے۔ پہلا عہدہ کہ میں اللہ کا عبد ہوں، دوسرا عہدہ میرے پاس کتاب ہے، تیسرا عہدہ میرے پاس نبوت ہے۔ جناب عیسیٰ دنیا میں آ جائیں تو عبد بھی ہوں، کتاب بھی لائیں اور اللہ کے نبی بھی ہوں، اور شرم نہیں آتی ہے لکھتے ہوئے کہ جب فخر عیسیٰ 40 برس کا ہوا تو جبرائیل آئے، سینے کو چاک کیا، غلاظت نکالی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ارے بھائی ابھی جناب عیسیٰ آئے ہیں اور اپنے 3 عہدے بیان کر رہے ہیں، 3 منصب، 3 درجے۔ کہا میں عبداللہ ہوں، خدا کے لیے سمجھے، آتے ہی کہہ رہے ہیں میں اللہ کا عبد ہوں۔ عبد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کاش کے آیت ذہن میں آ جاتی تو میرے ساتھ آ جاتے، میں کیا کروں، آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ عبد ہونا، اللہ کا عبد ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو عبد کہہ دیتا ہے تو اسے زمین پر نہیں رہنے دیتا، پھر کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً۔ سلامت رہے آپ، خوش رہے آپ، جیسے آپ نے سنا ہے۔ اللہ کا عبد ہونا یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اللہ ہر کسی کو اپنا بندہ نہیں کہتا، اور عیسیٰ آتے ہی کہہ رہے ہیں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں۔ دوسرا جملہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تیسرا جملہ اور مجھے نبوت عطا کی ہے۔ مجھے دکھاؤ کہیں جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں کوئی کتاب۔ میں نے کہا کہیں کسی دور اسکار کتاب، کہیں کوئی جعلی روایت، کہیں کسی جانور سے منسوب کسی راوی کی روایت دکھا دو۔ کہ کہیں جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں کتاب ہو۔ جناب عیسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ تو کیا کہیں ہے کہ جناب عیسیٰ انجیل لیے ہوئے پیدا ہوئے؟ بتایا جائے کہیں دکھائیے آپ کہ جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں انجیل ہو جسے کتاب کہا جا رہا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ تو اب سمجھنا پڑے گا یہ کتاب ہے کیا۔ میں نے کہا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی آیات کی تعویل
یا تو اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، اور اسی گوشے پہ میں آپ کو روکے ہوئے ہوں، اور پھر میں لے کے آ جاؤں گا اس گوشے پر اور آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ کہیں دکھایا جائے کہ کتاب ہے جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب لائے۔ دیکھو قرآن کو ڈینائی نہیں کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کے پاس کتاب ہے، لیکن ہمیں جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں کتاب دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اب طے کرنا پڑے گا کہ جسے عیسیٰ کتاب کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا؟ جیتے رہے، سلامت رہے۔ جسے جناب عیسیٰ کتاب کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ تو آؤ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی روایت سے، نہ کسی درایت سے، نہ کسی علم رجال، نہ کسی راوی، کسی سے نہیں۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو قرآن نے ہی سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ۔ ہاں، جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ ذرا اس نعمت کا تو تذکرہ کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ۔ ہم نے جو نعمت تم پر نازل کی اور تمہاری والدہ پر نازل کی، ذرا اس کا تذکرہ کرو۔ اب خود اللہ وہ نعمت بتا رہا ہے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ سب میرے ساتھ ہیں پیچھے تک جتنے افراد بیٹھے تھے۔ اب اللہ وہ نعمت بتا رہا ہے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہم نے عیسیٰ پر اور مادر عیسیٰ پر نازل کی ہیں۔ اب اس نے فہرست گنوائی اور آگے کی آیتوں میں کہا اذ ایدتک بالروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ ہم نے جبرائیل یعنی روح قدس کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ روح قدس کے ذریعے سے مدد ہونا اللہ کی نعمت۔ وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اور ایک نعمت یہ ہے کہ تم جھولے میں کلام کر رہے تھے۔ کوئی ہے بات سمجھنے والا؟ یہیں تک تو آپ کو لانا تھا، آگے نا آپ کہ ذرا اس نعمت کا تذکرہ کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اذ ایدتک بالروح القدس، ہم نے تمہاری مدد کی روح قدس کے ذریعے سے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم جھولے میں آغوش مادر میں انسانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جس کتاب کا تذکرہ عیسیٰ کر رہے ہیں وہ انجیل ہے، اگر کہیں سے کوئی یہ جملہ آ رہا ہے کہ جس کتاب کا تذکرہ عیسیٰ نے کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وہ انجیل ہے، تو آؤ تیسری نعمت اللہ نے گنوائی اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت کا علم دیا اور انجیل کا علم دیا۔ بھائی اگر کتاب سے مراد انجیل ہی ہے تو کتاب کا لفظ الگ کیوں ہے، انجیل کا لفظ الگ کیوں ہے؟ سلامت رہیں آپ، جیسے آپ نے بات سمجھی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، ہم نے تم پر یہ نعمت بھی نازل کی کہ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت کا علم دیا اور انجیل کا علم دیا۔ اس کا مطلب ہے جس کتاب کا تذکرہ عیسیٰ کر رہے ہیں وہ انجیل نہیں ہے۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہے آپ۔ جس کتاب کا تذکرہ جناب عیسیٰ کر رہے ہیں وہ انجیل نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب اور انجیل الگ الگ لفظ اللہ نے ارشاد فرما دیے اور آیت ہی میں کہہ دیا اے عیسیٰ ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نعمت نازل کی۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ تمہاری روح قدس کے ذریعے مدد کی، دوسری نعمت یہ ہے کہ تم جھولے میں بول رہے تھے، جھولے میں بول رہے تھے، اور جھولے میں اس لیے بول رہے تھے کہ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، میں نے تمہید آج عقل کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اشاروں میں بات کرنی ہے اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جھولے میں دیکھیں نا، ترتیب آیت دیکھیے، ترتیب آیت۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پہ نازل کی۔ دوسری ترتیب کے اعتبار سے دوسری آیت کیا ہے کہ وہ نعمت گنوائی کہ وہ نعمت، پہلی نعمت یہ ہے کہ تمہاری روح قدس سے مدد کی، دوسری نعمت یہ ہے کہ تم جھولے میں بول رہے تھے، تیسری نعمت یہ ہے کہ تمہیں کتاب کا علم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح قدس سے مدد ہونا، جھولے میں بولنا، یہ اس کتاب کی وجہ سے ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اور وہ کتاب انجیل نہیں ہے۔ جی ہاں، سلامت رہے۔ تو گویا اب جو کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یہ کتاب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے عیسیٰ ماں کی آغوش میں بول رہے ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، 73 میں سے ایک ہی سمجھ سکتا ہے۔
جو بات میں کہنے جا رہا ہوں 73 میں سے ایک ہی سمجھ سکتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم بچپن میں جھولے میں کلام کر رہے تھے، اپنی ماں کی آغوش میں کلام کر رہے تھے۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت دی اور انجیل دی، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ تو اب یہ کچھ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے عیسیٰ کلام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ عبداللہ ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ صاحب نبوت ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ سورہ مائدہ کی جو میں نے آپ کے حوالے آیتیں کی ہیں، اس میں سارا تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، اور تم مردوں کو زندہ کرتے ہو اللہ کے حکم سے، یہ بھی نعمت ہے۔ تم نابیناؤں کو بینائی دیتے ہو اللہ کے حکم سے، یہ بھی نعمت ہے۔ تم مٹی کا پرندہ بناتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے انہی آیتوں کے تسلسل میں گنوائی ہیں۔ ابھی آپ جا کے قرآن اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، اسی تسلسل میں اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں کہ ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر جو نعمت نازل کی اس کا تذکرہ کرو۔ ان نعمتوں میں یہ ہے کہ روح قدس کے ساتھ مدد کی، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ تم جھولے میں بول رہے تھے، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں حکمت دی، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں تورات اور انجیل کا علم دیا، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ تم مٹی کا پرندہ خلق کرتے ہو، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ تم نابیناؤں کو بینائی دیتے ہو، ان نعمتوں میں یہ ہے کہ تم بیماروں کو شفا دیتے ہو۔ اب یہ مٹی کے پرندے بنانا، جھولے میں بولنا، نابیناؤں کو بینائی دینا، بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سارا کام عیسیٰ کتاب کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جیتا رہے ہیں جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے۔ یہ جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے اس کتاب کی وجہ سے ہیں جو کتاب اللہ نے عیسیٰ کو دی ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے آتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ یعنی جس کو کتاب دی جائے گی وہ آتے ہی بولے گا۔ کوئی ہے سمجھنے والا؟ جس کے پاس کتاب ہوگی اس کے پاس یہ قوت ہوگی کہ وہ دنیا میں آتے ہی گفتگو کرے، اس لیے کہ کتاب میں یہ قوت موجود ہے کہ جس تک یہ علم کتاب پہنچ جائے اس کو بولنے کی طاقت عطا ہو جاتی ہے، پھر وہ گہوارے میں بھی بولا کرتا ہے۔ بات پہنچ گئی، روح قدس سے مدد، گھجولے میں بولنا، مردہ زندہ کرنا، مٹی کا پرندہ بنانا، نابیناؤں کو بینائی دینا، بیماروں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب جناب عیسیٰ کے پاس ہے۔ اور آتے ہی جناب عیسیٰ نے کہا جو کچھ ہے کتاب کی وجہ سے ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، تو اب مجھے دیکھتے چلے جانا کہ میں گہوارے میں بول بھی رہا ہوں، میں مٹی کا پرندہ بھی بناؤں گا، اس میں روح ہوگوں گا، وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ مجھے دیکھتے جانا کہ میں کب کسی نابینا کو بینائی دے دوں گا، مجھے دیکھتے جانا اس لیے کہ میں صاحب کتاب ہوں، میں کب کسی بیمار کو شفا دے دوں گا، مجھے دیکھتے جانا کہ میں کب کسی مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو اب صرف یہ بات رہ گئی کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کتاب کیا ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ یہ سارے معجزات دکھا رہے تھے۔ اور میں کہہ چکا جس کے پاس کتاب آ جائے اس کے پاس یہ قوتیں آ جاتی ہیں کہ وہ بچپن میں بولا بھی کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کیا بھی کرتا ہے، وہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، وہ نابیناؤں کو بینائی بھی دیتا ہے۔ اب صرف یہ طے کرنا باقی رہ گیا، اور یہ کون طے کرے گا؟ جس میں اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرما دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس تعویلات کو سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ تو آؤ، اللہ سے تو ملاقات ہونے سے رہی، نہ کل ہوئی، نہ آج ہوئی، نہ قیامت تک ہوگی، تو اللہ سے تو پوچھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ وہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت ملا کے ساتھ اللہ موجود ہے، پھر بھی ملا اللہ سے کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ تو اللہ سے تو ملاقات نہیں ہو رہی کہ اللہ سے پوچھا جائے کہ پروردگار اس آیت کی تعویل کیا ہے، یہ جو عیسیٰ کہہ رہے ہیں کتاب، اس کتاب سے مراد کیا ہے، تو اللہ سے تو ملاقات نہیں ہو رہی۔ اللہ نے آسانی کر دی، دیکھو ہم سے تو تم مل نہیں سکتے، ہم سے تو تمہاری ملاقات ہو نہیں سکتی، ہاں یہ ہے کہ ہم نے جنہیں علم دیا ہے راسخون فی العلم وہ تمہارے درمیان موجود ہے، کسی کے پاس بھی چلے جانا پوچھ لینا، اور وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں کرے گا، وہ بخیل نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، وہ علم لٹانے میں سخی ہے، وہ علم لٹانے میں کریم ہے، جب بھی پوچھو گے بتائے گا، جب بھی پوچھو گے بتائے گا، اور بعض اوقات تو بغیر پوچھے بھی بتا دے گا، بعض اوقات بغیر پوچھے بھی بتا دے گا۔ اب صرف یہ بات رہ گئی کہ پروردگار بتا دے وہ کتاب کیا ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کلام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ نابیناؤں کو بینائی دے رہے ہیں۔ پروردگار وہ کتاب کیا ہے؟ تو اس لیے کہ ہم سمجھ گئے کہ وہ انجیل وہ کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ انجیل لکھی ہوئی صورت میں جناب عیسیٰ کے پاس آ گئی۔ اب صرف یہ بتا دے کہ وہ کتاب کیا ہے۔ آواز آئی ہم سے تو ملاقات نہیں ہوگی، جاؤ کسی راسخون فی العلم سے پوچھ لینا، ہم تلاش
तलाश करते रहे। एक बार हमारी मुलाकात तीसरे रासिखून फिल इल्म से हुई। नाम है उसका हुसैन इब्ने अली। और हुसैन बैठे हुए हैं काबे के जवार में, सामने बैठे हैं, सामने काबे का पर्दा हिल रहा है और रोज है अरफा का, और हुसैन दुआए अरफा पढ़ रहे हैं। और दुआए अरफा पढ़ते पढ़ते एक बार हुसैन इब्ने अली ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल लदी अहया बिही ईसा इब्न मरियम अल मौता तुकल्लिमुन नासा फिल महदि व कहला। एक बार इमाम हुसैन ने कहा, परवरदिगार तुझे उस इस्म का वास्ता जिस इस्म के जरिए ईसा कलाम कर रहे थे, मुर्दा का जिंदा कर रहे थे। जो समझ गए उनको सलाम है मेरा। परवरदिगार तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिस इस्म के जरिए ईसा बात कर रहे थे, झूले में बात कर रहे थे, उस इस्म का वास्ता जिस इस्म के जरिए ईसा मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, ईसा मट्टी के परिंदे बना रहे थे, ईसा बीमारों को शिफा दे रहे थे, ईसा नाबीनाओं को बीनाई दे रहे थे। हुसैन ने बताया कि ईसा इस्म लेकर आए थे और इस्म के जरिए से बोल रहे थे। अब समझ में आया जो ईसा ने कहा कि मुझे किताब दी गई है, किताब से मुराद ये है, ईसा कह रहे थे मुझे इसमें आजम दिया गया है। बात पहुंची आप तक? बताया हुसैन इब्ने अली ने, रासिखून फिल इल्म ने बताया कि ईसा जिस चीज को किताब कह रहे हैं, अभी बात वाज़ेह हो जाएगी। जो लोग खामोश हैं उन तक मैं दलील पहुंचाने जा रहा हूं। ईसा जिस चीज को किताब कह रहे हैं वो इस्म है। अली बैठे हुए मस्जिद कूफा के मिंबर पर और बैठे बैठे सवाल पूछो, हमसे सवाल पूछो, तो किसी ने इस्म आजम के बारे में सवाल पूछा, इस्म आजम के बारे में सवाल पूछा। अली ने कहा किसी नबी को बगैर इस्म नहीं भेजा गया, हर नबी को इस्म देकर भेजा गया। किसी को एक इस्म दिया है, किसी को 2 इस्म दिए हैं, किसी को 4 दिए हैं, किसी को 8 दिए हैं, किसी को 15 दिए, किसी को 22 दिए। तो कहा या अली अल्लाह के कितने इस्म हैं, कितने इस्म आजम है? कहा अल्लाह के 73 इस्म आजम है। जुमला आखिरी आदमी तक महफूज करना चाहिए, इसलिए कि अली मिंबर पर बोल रहे हैं और मैं दोहरा रहा हूं अली के जुमले। अली ने मिंबर सलूनी पर बैठकर एक एक शख्स की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अल्लाह के 73 इस्म आजम है, 73 इस्म आजम है। हर नबी को अल्लाह ने इस्म देकर भेजा है। किसी को 1 इस्म दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 4, किसी को 8, किसी को 15, किसी को 22। तो कहा कितने इसमें आजम है? अली ने कहा 73। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 8, किसी को 15, किसी को 22। कहा आपको कितने मिले? कहा हमें 72 मिले। कहा हमें 72 इसमें आजम दिए अल्लाह ने। सबसे ज्यादा जो इसमें आजम मिले जनाब आदम को 22, ईसा को 1। कहां बैठे हैं आप? अरे बड़ी आसानी से सुना आपने। जनाब आदम को 22 इसमें आजम मिले और 22 सहीफे जनाब आदम पर नाजिल हुए थे। यह आपकी खामोशी की बरकत है कि मैं कुछ बताने लग जाता हूं, हालांकि मौजू में नहीं आता। 22 सहीफे जनाब आदम पर नाजिल हुए थे, 22 इसमें आजम जनाब आदम को मिले, ईसा को 1 पर यह आलम है। भाई जुमला यहीं पर था, आखिरी आदमी तक बैठे हो, जुमला यही था। 1 इसमें आजम पर यह आलम है कि झूले में बोल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, बीमारों को शिफा दे रहे हैं, नाबीनाओं को बीनाई दे रहे हैं। जिसके पास 1 है वो ये दे रहा है, जिसके पास 72 है क्या वो 1 के बजाय 7 नहीं दे देगा? पहुंच गई बात आप तक? जिसके पास 1 है वो ये मौजूदात दिखा रहा है कि कभी गौर करें ना उम्मत मुस्लिमा,
ہم تو عالم ایمان بیٹھے ہوئے 14 برس سے کچھ باتیں امت مسلموں کو سمجھا رہے ہیں, ان کے بعد سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملا سے. میں نے کہا نا پہلی تقریر میں کہ ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں, ہمارے کچھ معروضات ہیں جو پیش کرنا چاہتے ہیں. ان معروضات میں ایک معروضہ یہ بھی ہے کہ یہ زندہ کون کرتا ہے, زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. مولوی سے پوچھ رہا ہوں, زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. اچھا, پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ. پیدا کرنے والا اللہ ہے نا بھائی. اللہ جسے نابینا پیدا کر رہا ہے, جیتے رہے جیتے رہے سلامت رہے. اللہ جسے بیمار پیدا کر رہا ہے, ایک بندہ اسے کیسے بینائی دے رہا ہے؟ اللہ جسے نابینا پیدا کر رہا ہے, اللہ جسے بیمار پیدا کر رہا ہے. چلو سب چھوڑ دو, موت اللہ دیتا ہے نا, آ جائے نا میرے ساتھ. موت اللہ دیتا ہے نا, مارتا تو اللہ ہے نا, اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, مارتا تو اللہ ہے. تو جسے اللہ موت دے, کسی بندے کی جرت کیسے ہو گئی کہ اسے زندہ کر رہا ہے؟ کسی بندے کے پاس قوت کیسے آ گئی کہ اسے زندہ کر رہا ہے؟ جسے اللہ موت دے رہا ہے, جسے اللہ نابینا پیدا کر رہا ہے, جسے اللہ بیمار پیدا کر رہا ہے, بندہ اسے شفا دے رہا ہے. تو لگاؤ غلو کا الزام عیسیٰ پر, لگاؤ غلو کا الزام قرآن پر, عیسیٰ پر نہیں قرآن پر. قرآن نے کہا ہے کہ عیسیٰ کے پاس یہ قوت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے. لیکن ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے, خوش ہو جائیں گے آپ, لیکن چونکہ ایک اسم تھا اس لیے کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ. اب کچھ میں کہوں گا نہیں, اب خود جوڑ لینا جملہ. جس کے پاس ایک اسم ہے وہ کہہ رہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. اتنی ہی قوت ہے اس کے پاس, اسم ایک ہے تو اللہ کا اذن بار بار ضروری ہے, بار بار ضروری ہے. جس کے پاس 72 ہیں, چاہے تو اللہ کے حکم سے, چاہے تو اپنے حق. اللہ ہی نے تو دیا. توجہ فرمائی نا عالم اسلام نے کہ عیسیٰ اللہ کے موت دیے ہوئے کو زندہ کر رہے, جسے اللہ موت دے رہا ہے عیسیٰ کہہ رہے زندہ ہو جا اسی اللہ کے اذن سے. اور مجال نہیں ہے کہ وہ مردہ عیسیٰ کی بات نہ مانے. تو آپ سے بہتر تو وہ مردے ہیں جو نبی کی بات مان رہے تھے, جو نبی کی بات تو مان رہے تھے. تو اب تکلم الناس فی المہد وکہلا, جھولے میں تم بول رہے تھے, تم نے ماں کی آغوش میں کلام کیا, ماں کی آغوش میں کلام کیا. کیوں؟ تمہارے پاس اسم تھا, اسم, اور تم نبی, ہم نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا, نبوت دے کے بھیجی. تو عیسیٰ پیدا ہوئے نبی, اور فخر عیسیٰ 40 برس کے نبی ہوئے. ماشاءاللہ. عیسیٰ جس کا پسینہ ہے وہ مصطفیٰ 40 برس کا ہوگا. اچھا, کہیں آپ نے یہ روایت دیکھی ہے کہ جب جناب عیسیٰ آغوش مریم میں آئے تو جبرائیل آ گئے؟ پہلے آئے بیت المقدس میں آئے تھے, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, انی انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. بیت المقدس میں آئے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. قرآن کی آیت ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. کسی نے جبرائیل سے پوچھا نہیں تم کون ہوتے ہو بیٹا دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو بیٹا دینے والے؟ بیٹا تو اللہ دیتا ہے. توجہ ہے, اب جملہ خود جوڑ لیجیے گا, یہاں رکنا نہیں ہے مجھے. لیکن جب باہر آ گئے اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو کہیں دکھاؤ کہ جناب جبرائیل آئے اور آ کے کہا مریم لاؤ بچوں کو گود میں دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سرجری کرنا ہے, اس کے سینے کو چاک کرنا ہے اور اس میں سے ظلمت نکالنی ہے, نور بھرنا ہے. کہیں نہیں ہے. جناب آدم آ گئے, ان کے سینے کا آپریشن نہیں ہوا. جناب نوح کا سینہ چاک نہیں ہوا. جناب ابراہیم کا بائی پاس نہیں ہوا. جناب موسیٰ کا آپریشن نہیں ہوا. ایک لے دے کے مصطفیٰ ہی رہ گئے جن پہ اپنے تمام تجربے امت مسلمہ کر رہی ہے. تو توجہ ہے نا, یہی ہمارے معروضات ہیں جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کم از کم ان روایتوں پر غور کیا جائے. یہ روایتوں ہی کی تو پڑھ رہا ہوں مجلس پوری, 8 دن سے روایتوں ہی پر تو بات ہو رہی ہے. ان روایتوں پر غور کرو جو روایتیں تصحیح نبوت کا سبب بن رہی ہیں, ان روایتوں پر غور کیا جائے. اور ہم ان روایتوں کی اسکروٹنی بھی کر رہے ہیں. تو اب تم بولے
چولہے میں بولے اس لیے کہ تمہارے پاس اسم تھا اور ہم نے اسم دیا تھا. تو تم چونکہ نبی تھے اور تمہیں اسم دیا, نبوت عطا کی, اور تمہیں ہم نے صاحب کتاب بھی بنا دیا, تو تم بول رہے تھے. لیکن میرے عزیزو یہ اللہ ہے. اللہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نبی کو ہی صاحب کلام بنائے. تاریخ میں پڑھیے کچھ بچے تھے جو گہوارے میں بولے, کچھ بچے تھے جو گہوارے میں بولے. ایک بچہ تو یہی جسے عیسیٰ کہتے, ماں کی آغوش میں بولے. ایک اور بچہ بولا کہ جب جناب یوسف والا معاملہ ہوا, کہا بچے سے گواہی لو. بچے نے کہا دامن اگر پیچھے سے شگافتہ ہے تو زلیخا قصوروار, اگر دامن سامنے سے شگافتہ ہے تو یوسف قصوروار. بچہ بول دیا. ایک اور بچہ بولا, ایک اور بچہ بولا تو لکھا یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹی, اور فرعون کی بیٹی کی ایک مشاطہ تھی جو اس کے بال بال سنوارا کرتی تھی. وہ صاحب ایمان تھی, وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی, کنگھی گر گئی اس کے ہاتھ سے. جب گری اٹھانے کے لیے جھکی, اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا میرے باپ سے مدد مانگ رہی ہو. اس مشاطہ نے, اس بیوٹیشن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنگھی اٹھائی. فرعون کی بیٹی نے اس مشاطہ سے کہا اچھا میرے باپ سے مدد مانگ رہی ہو. کہا نہیں تیرے باپ سے نہیں. کہا کس سے؟ کہا جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے اس سے مانگ رہی. اس بیٹی نے جا کے فرعون کو یہ بات بتائی کہ جو آپ کی نوکرانی ہے میری کنیز ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی اور بھی خدا ہے. فرعون نے اسے بلایا, کہا کس خدا کو مانتی ہے, کس کو کہہ رہی ہے؟ کہا وہ خدا جو تمہارے بھی خلق کرنے والا میرا بھی خلق کرنے والا. کہا کیا نام ہے؟ کہا اللہ. کہا کہ سوائے میرے کوئی خدا نہیں ہے, مانو. کہا نہیں مانوں گی. اس کے سارے بچوں کو بلایا گیا. اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. اس کے 4 بچوں کو اس کے سامنے آگ میں ڈالا. ایک کو ڈالا, کہا مجھے اللہ مانو. کہا نہیں مانوں گی. دوسرے کو ڈالا, کہا مجھے اللہ مانو. کہا نہیں مانوں گی. تیسرے کو ڈالا آگ میں, مجھے مانو نہیں. 4 بچے اس کے آگ میں ڈال دیے گئے. اس نے کہا میں اسی کو رب مانوں گی. کہا اس کی گود میں جو چھوٹا بچہ ہے 2 دن کا, اس کو آگ میں ڈالو. جیسے اس کے بچے کو چھیننے لگے یہ عورت تھوڑا سا رکی. جیسے رکی اس بچے نے بول کر کہا اماں جب ہم حق پر ہے تو کیا پرواہ ہے, آگ میں کود جاؤ. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آگے بڑھاؤں بات. جب ہم حق پر ہیں تو آگ پر کود جاؤ, آگ ہمیں کچھ نہیں کہے گی. اس بچے نے بتا دیا کہ حق والے آگ میں چلتے ہیں, آگ انہیں کچھ نہیں کہتی. عجیب بات ہے کہ یہاں جو آگ میں جل رہا ہے وہ نہیں جل رہا, جو آگ میں نہیں چل رہا وہ جل رہا ہے. جو آگ میں چل رہا ہے وہ نہیں جل رہا, جو نہیں چل رہا وہ جل رہا. تو بھائی جلتے رہیے آپ. بچے نے کہا اماں کود جاؤ آگ میں, ہم حق پر ہیں تو کیا پرواہ. ایک اور بچہ بولا, ایک اور بچہ بولا. لکھا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا دور, اس میں ایک عابد تھا, بڑا عبادت گزار عابد, بڑا پرہیزگار عابد. عورتیں اس کی طرف التفات کرتی تھی, وہ کسی کی طرف ملتفت نہیں ہوتا تھا. ایک عورت نے اس سے انتقام لینے کا بہانہ بنایا. وہ عابد, اس کا ایک عبادت خانہ بھی تھا, وہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا. اس کے عبادت خانے کے بالکل نزدیک کوئی چرواہا آ کے رکا. اس چرواہے اور اس خاتون میں کوئی معاملات ہو گئے. 1 سال بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا. اور اسے پوچھا گیا کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا اس عابد کا بچہ ہے. لوگ اس عابد کو پکڑ کے لے جانے لگے. معاملہ یہ ہوا کہ عابد جب عبادت کرتا تھا تو اس کی ماں بھی اسے دیکھتی تھی. ایک دفعہ وہ عبادت کر رہا تھا, اس کی ماں نے بلایا. وہ عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ ماں کی طرف متوجہ نہ ہوا. پھر ایک دفعہ ماں نے بلایا, پھر وہ عبادت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, ماں کی طرف متوجہ نہ ہوا. پھر نماز پڑھ رہا تھا, ماں نے بلایا, پھر متوجہ نہ ہوا. تو ماں پریشان ہو گئی اور جلال کے عالم میں کہا کہ میرا کہنا نہیں مانتا, تجھے اس علاقے کی بدکار عورتیں دیکھیں گی. معاملہ یہ ہو گیا کہ اس پہ الزام لگ گیا کہ وہ بچہ اس کا ہے. بادشاہ کے سپاہی اس کو پکڑ کے لے آنے لگے سزا دینے کے لیے. اور ایسے میں اسے اس محلے سے لے گئے کہ جو بدکار عورتوں کا محلہ تھا. اور اس چھت پہ چڑھی ہوئی عورتیں اسے دیکھ رہی تھیں. اس نے ان عورتوں کو دیکھا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. عابد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اس نے کہا اچھا یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے کہ تجھے بدکار عورتیں دیکھیں گی. بدکار عورتیں دیکھ رہی ہیں. جب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, لوگوں نے کہا کیسا بدبخت ہے, دیکھا بات بالکل صحیح کہی ہے, یہ ہے ہی اسی محلے کا. جب ہی ان لوگوں کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, لے کے چلے گئے اسے. اس سے پہلے کہ اس کو سزا دیتے, اس نے کہا کہ اس بچے کو تو لاؤ جس بچے کے لیے کہا جا رہا ہے میرا بچہ ہے. اس بچے کو لایا گیا. اس نے اللہ سے استغاثہ کیا, پروردگار میری عزت رکھ لے, میرا بھرم رکھ لے. اس نے اس بچے سے پوچھا یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟
وہ بچہ بھی جو بھی چند لمحے کا تھا اس نے کہا وہ چرواہا میرا باپ. چوتھا بچہ بولا. اللہ چاہے جس بچے میں چاہے کلام پیدا کر دے, جس بچے میں چاہے اللہ اپنے مخصوص بندوں کی پاکیزگی کی گواہی دلوا دے. ایک اور انہی بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کی حکومت جادو پہ چلتی تھی. اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا, اور وہ جادوگر اس کی بادشاہ کی حکومت چلایا کرتا تھا. جادوگر نے کہا کہ کچھ دنوں میں مر نہ جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں گا, جادو ختم ہو جائے گا, تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی, تو کوئی ایک بچہ مجھے ایسا دو, ایک نوجوان کہ جسے میں جادو سکھلاؤں تاکہ پھر وہ تمہاری حکومت چلا سکے. ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا. کہا کہ روز تمہیں جادوگر کے پاس آنا اور اس سے جادو سیکھنا. وہ نوجوان اپنے گھر سے آتا تھا, بیچ میں ایک گرجا پڑتا تھا, اس میں ایک عالمی کتاب رہتا تھا. وہ آسمانی کتاب کی تلاوت کرتا تھا اور لوگوں کو بیٹھ کے اللہ کی تعلیمات کی تعلیم دیا کرتا تھا. وہ نوجوان رکتا تھا, کچھ دیر اس کی تعلیم سنتا تھا, جو اللہ کا پیغام تھا سنتا تھا, اور پھر جادوگر کے پاس جاتا تھا. بہت سنا, اس کے اندر روحانیت پیدا ہو گئی. اس نوجوان کے اندر روحانیت پیدا ہو گئی اور وہ ایمان لے آیا. اللہ پر ایسا ایمان لایا کہ ایسا یقین کسی کا نہیں تھا. اسی محلے میں ایک خونخوار جانور آ گیا, وہ لوگوں کو مارتا پھر رہا تھا. اس نوجوان سے برداشت نہ ہوا, اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا پروردگار اگر میرا یقین تجھ پر کامل ہے تو میں یہ پتھر اس جانور کو, خونخوار جانور کو مار رہا ہوں, اسے موت دے دے. اس نے پتھر مارا, وہ جانور مر گیا. لوگوں کو خلاصی مل گئی. بادشاہ کے دربار میں ایک تھا وزیر. اس وزیر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اس وزیر سے کسی نے کہا ایک لڑکا ہے جس کی دعا میں بڑا اثر ہے, اس سے دعا کرواؤ, تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی. کہا بھائی ڈھونڈو. وہ مل گیا لڑکا. کہا یہ تو وہی ہے کہ جو ہمارے پاس بھی آتا ہے. کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے. اس لڑکے نے کہا ایسے دعا نہیں کروں گا, پہلے تم اس اللہ پر ایمان لاؤ جس پر میں ایمان رکھتا ہوں, اور جیسی تم ایمان لاؤ گے میں دعا کروں گا تمہاری بینائی واپس آ جائے گی. وہ لے آیا ایمان. اس بچے نے دعا کی, اس کی بینائی واپس آ گئی. یہ وزیر تیسرے دن دربار میں آیا. بادشاہ نے دیکھا اس کی تو بینائی واپس آ گئی. اس نے کہا تمہاری بینائی کیسے واپس آئی, تم کیسے دوبارہ سے دیکھنے لگ گئے؟ کہا بھائی وہ جو لڑکا آتا ہے نا تمہارے پاس, اس نے دعا کی تھی اور وہ کوئی بڑا روحانی بزرگ بن چکا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے, ہمارے پاس تو یہ کام کرتا ہے اور دوسری طرف یہ. بلاؤ اس کو. بلایا گیا, اس سے پوچھا گیا. اس کے استاد نے, جس سے وہ تعلیم لیتا تھا, استاد نے منع کیا تھا دیکھو کسی کو بتانا نہیں کہ تم ہمارے شاگرد ہو اور تم اس دین پر آ گئے ہو. لیکن اس بچے پر اتنا تشدد کیا گیا کہ کس کی تعلیم ہے. اس نے استاد کا نام لے دیا. استاد کو پکڑ کے لائے, اس عالم کو, اس کو آرے سے چیر دیا گیا. اس لڑکے کے لیے کہا گیا, بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ, پہاڑ سے پھینک دو, اس کو قتل کر دو. کچھ بادشاہ کے سپاہی اسے پہاڑ پہ لے گئے. پہاڑ پہ گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی پروردگار میرا بھرم رکھ اور مجھے ان شر پسندوں سے بچا لے. جیسے ہی کہا وہ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گرے اور مر گئے, اور یہ بچ کے پھر دربار میں آ گیا. بادشاہ نے کہا تو کیسے بچ گیا؟ کہا اسی اللہ نے مجھے بچایا جس کی میں عبادت کرتا ہوں, جس پر یقین رکھتا ہوں. کہا اسے لے جاؤ اور سمندر برد کر دو, بیچ سمندر میں جا کے اسے سمندر میں ڈال دو اور سمندر میں غرق کر دو. سپاہی لے کے گئے, بیچ سمندر میں کشتی پہنچی. اس نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے بچا اور ان کو غرق کر دے. وہ سارے کے سارے غرق ہوئے, یہ پھر بچ کے پھر دربار میں آ گیا. بادشاہ نے کہا تو پھر بچ کے آ گیا؟ اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ میں ایسے نہیں مروں گا, اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے جو طریقہ میں بتاؤں وہ طریقہ اپنا لے, میں مر جاؤں گا. میرے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے مارے گا تو میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے کہا اچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ کہا یہ میرا تیر کمان ہے, مجھے 20 ستون میں باندھ دے, پوری اپنی رعایا کو بلا لے. ساری رعایا آ گئی. اب دیکھیے یہ ہوتا ہے حق کا کام. حق اور اہل حق ہمارا عنوان ہے, اور میں حق کے حوالے سے آپ کے حوالے ایک روایت ختم ہو رہی ہے بات. کہا کہ ساری اپنی رعایا کو بلا لے. جب سب آ گئے کہا یہ میرا تیر کمان لے لے اور کمان میں تیر کو جوڑ اور میری طرف پھینکنے سے پہلے کہہ دے کہ جس اللہ کو یہ مانتا ہے اس اللہ کے نام سے میں تیر پھینک رہا ہوں, اسے موت آ جائے. بھائی صاحب حق ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. پورا دربار دیکھ رہا تھا. بادشاہ نے تیر کو کمان سے جوڑا, تیر پھینکا اور کہا جس اللہ کو یہ نوجوان مانتا ہے اس اللہ کے نام سے میں تیر پھینک رہا ہوں, اسی کے نام سے اسے موت آ جائے. تیر چلا, اس کی پیشانی پہ لگا, وہ مر گیا. جیسے ہی مرا پوری جتنی مخلوق تھی سب اسی اللہ کے سجدے میں گر گئے. درباریوں نے کہا تو سمجھا ہی نہیں, لڑکا جاتے جاتے سب کو مسلمان بنا گیا.
اب یہ لڑکا جاتے جاتے سب کو مسلمان بنا گیا, اسلام کا پیغام دے گیا. بادشاہ نے کہا جس نے سجدہ کیا سب کو میں سزا دوں گا. یہ پورا قصہ اصحاب اخدود کے نام سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہا کہ بھئی جس نے یہ ہزاروں آدمیوں نے اس کے اللہ کو سجدہ کیا, میرا دین چھوڑ دیا, سب کو سزا ہوگی. پوری فوج کو بلایا گیا, کہا خندق کھودو اور آگ روشن کرو اور سب کو آگ میں پھینکو. تو اس سے پہلے کہ سب کو پھینکا جاتا سب خود کہنے لگے ہم خود جائیں گے آگ میں, ہٹو پیچھے ہٹو, ہم خود آگ میں جائیں گے, ہم خود آگ میں جائیں گے, ہم خود آگ میں جائیں گے. لوگ خود چل چل کے آگ میں گرتے گئے, آگ میں گرتے گئے, آگ میں گرتے گئے. آخر میں ایک عورت رہ گئی جس کے چھوٹا سا بچہ تھا. عورت نے تحمل کیا, بچہ بولا اماں حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ, کود جاؤ آگ میں, اللہ بچائے گا. تو تاریخ میں 5 بچے ہیں جو بولے. ایک تو وہ جسے اللہ نے کتاب دی تھی, 5 وہ جن کے پاس کتاب نہیں تھی لیکن اللہ کا اذن شامل تھا. جس کے پاس کتاب تھی اس کے پاس ایک اسم تھا اور بات ختم ہو گئی. جس کے پاس 72 اسم ہے اس کے پاس کیا طاقت ہوگی. میرے اور آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام 8ویں امام کے یہاں بہت تاخیر ہو گئی 9ویں امام کے آنے میں. امام رضا کے آنے میں, امام رضا کے گھر میں امام تقی کے آنے میں بہت دن ہو گئے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بعد امامت چلے گی یا نہیں چلے گی, لیکن اللہ کا امر نافذ ہو کر رہا. اور جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو لوگ ملنے آ گئے. جیسے اس وقت ابو جہل ایک اژدہے کو لے کر آیا تھا علی کے جھولے کے سرہانے. یاد ہے کہ اسے معیار الولد کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا طریقہ عرب کا یہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ صحیح نسب ہے یا نہیں یہ سانپ بتائے گا. علی نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے, کہا آپ سانپ نہیں اب میں بتاؤں گا. ایسے یہ جہالت ختم نہیں ہوئی. جب امام محمد تقی علیہ السلام آ گئے تو اس دور کے عرب کے کچھ جاہل 8-10 آ گئے امام رضا کے پاس اور کہا ہمارا طریقہ یہ ہے جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں, اس کے باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور چہرے سے چہرہ ملا کے بتاتے ہیں کہ واقعی یہ اسی گھر کا ہے یا نہیں ہے, تو ہم یہ رسم پوری کریں گے. امام رضا ایک طرف کھڑے ہو گئے, مسکرا کے کہنے لگے جاؤ وہ بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے, وہ بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے, ابھی ابھی آیا ہے. یہ 8 کے 8 سامنے آئے. امام محمد تقی علیہ السلام ابھی ابھی اس دنیا میں آئے ہیں, گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں. اور ان 8 کے 8 نے امام محمد تقی کو دیکھنا شروع کیا. امام محمد تقی کو دیکھنا شروع کیا. ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہے میرا امام جھولے میں ہے اور مسکرا رہا ہے. ان 8 کو دیکھ رہا ہے, وہ 8 امام کو دیکھ رہے ہیں. ایک بار میرا امام گہوارے میں گویا ہوا. امام محمد تقی نے گہوارے سے بولنا شروع کیا واللہ اننی لعلم بانصابہم من آبائہم انی لعلم ظواہرہم وباطنہم. کہا خدا کی قسم, خدا کی قسم, خوش ہو جانا, ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہے میرا محمد تقی اور قیافہ شناس آ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اسی گھر کا ہے یا نہیں. اور اب محمد تقی گہوارے میں بول رہے ہیں خدا کی قسم میں ان کے شجروں سے زیادہ واقف ہوں. ان کو نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے, میں جانتا ہوں ان کا باپ کون. توجہ فرمائی آپ نے, بات پہنچ گئی. جہاں 72 اسم اعظم ہے وہاں تو بچہ بچہ گہوارے میں بول رہا ہے. یہ نواں محمد کیوں نہ بولے جب پہلا علی کعبے میں بولا, جب پہلا علی کعبے میں بولا. اور جب علی بولے تو اس شان سے بولے کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں, توریت کہیں تو توریت, زبور کہیں تو زبور, انجیل کہیں تو انجیل اور قرآن کہیں تو قرآن. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کو منتخب کیا ان منتخب بندوں کی آمد کے لیے, اور پھر انہوں نے اللہ کے گھر کی ایسی حفاظت کی کہ آج تک محافظ بیت اللہ یہی گھرانہ. حسین کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی حفاظت ہے. حسین ہیں تو آج تک کسی کی جرأت نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں دوبارہ بت لے کر آ جائے. حسین محافظ کعبہ ہے, حسین محافظ اسلام ہے. ختم ہو گئی بات. اور اب یہاں کے بعد امامیہ میں انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ حسین محافظ کعبہ ہے, حسین محافظ کلمہ طیبہ ہے. صرف تنہا حسین نہیں, حسین کے ساتھ حسین کی بہن, صرف حسین کی بہن ہی نہیں, ان کے ساتھ حسین کی 4 برس کی بچی, حسین کی بہنیں, حسین کی بیٹیاں. 72 لاشیں تو حسین کربلا میں رکھ چکے, اور اب قدم قدم پر سید سجاد کی لاش گر رہی ہے. جملہ میں کہہ چکا کہ جیسے جیسے جب جب سید سجاد پھوپھی کے برہنہ سر کو دیکھتے تھے
बस समझ लो उसी वक्त सैयद सज्जाद पर मौत तारी हो जाती थी। न मालूम कितनी मरतबा सैयद सज्जाद कत्ल हुए हैं। ताजियानों के जख्म सैयद सज्जाद को इतनी ईजा नहीं देते थे जितना माँ फूफी के बरहना सारी सैयद सज्जाद को ईजा देते थे। चल पड़ा ये काफिला, 64 बच्चे थे। ये बच्चे बैठे ना, सुनो बच्चों, हुसैन के अहले हरम को जब कैद करके 11 मुहर्रम को करबला से ले चले हैं ना, तो उस वक्त काफिले में 64 बच्चे थे। और जिस वक्त दरबार शाम में यह काफिला पहुंचा है, कुल 2 बच्चे रह गए थे, एक सकीना, एक मोहम्मद बाकर। 5 बरस के मोहम्मद बाकर, 4 बरस की सकीना। रास्ते भर बच्चे गिरते जाते थे। सुनो क्या वाकया होता था। माओ के हाथ तो पसे पुश बंधे होते थे। ये नन्हे नन्हे बच्चे माओ की गोदियों में, उनके भी हाथ रस्सियों से बंधे होते थे, क्योंकि इतनी तेजी से घोड़ों को दौड़ाया जा रहा था, ऊंटों को दौड़ाया जा रहा था कि हमें जल्दी से शाम पहुंचना है ताकि हाकिम से इनाम ले लें। चूंकि नाके बहुत तेजी से दौड़ाए जा रहे थे तो रास्ते में बच्चे गिरते जाते थे और पीछे आने वाले नाके किए पांव से कुचलते जाते थे। और माँ एक हसरत की निगाह भर के देख के रह जाती है, मेरे लाल अगर हाथ पसे पुश्त न बंधे होते तो तुझे अपनी आगोश में उठा लेती। अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए। किस किस मंजिल से, किस किस राह से ये काफिला गुजरा है, ये काफिले वाले ही जानते हैं। रोज़ यही होता था कि जब भी काफिला रुकता, नेज़ों से सरों को जुदा किया जाता, सरों को संदूक में बंद किया जाता और संदूक कहीं रख दिए जाते। दोबारा सुबह होती संदूक खोले जाते और नेज़ों पर दोबारा सर आवेजा कर दिए जाते। एक शब ऐसी आई कि एक मकाम पर काफिले ने पड़ाव किया। वो पड़ाव किस मकाम पर किया? वो किसी राहिब का गिरजा था। वो दैरे राहिब था। वो राहिब वही था कि जब मुबाहले के बाद ईसाई नसाराई नजरान आए हैं रसूल से मिलने, जजिया देने, उन्हीं में एक बहुत नौजवान राहिब था। उसने हुसैन को देखा रसूल की आगोश में, जब हुसैन 5 बरस के थे। देख रहा था कि रसूल इस नवासे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आगे बढ़ा, उसने उसी नवासे के हाथों को चूमा। हाथों को चूम कर कहा, ख्वाहिश ये है कि कभी मेरे इलाके में आना हो तो मुझे खिदमत का मौका ज़रूर देना। हुसैन ने कहा, सादिकुल इकरार हैं, आएंगे, कभी मौका हुआ तो आएंगे। ख़त्म हो गई बात। इतना यकीन था उस राहिब को कि तौरात तो इंजील में पढ़ा हुआ है इनके बारे में, ये वही बंदे हैं जो अपने वादे को पूरा करते हैं। रोज़ शाम को अपने गिरजा की छत पर खड़ा हो जाता था। इंजील की तिलावत करने के बाद दूर तक आंखों पे हाथ रखकर देखता, शायद कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए। आज भी मगरिब से पहले इंजील की तिलावत की। जिस मुक़द्दस पत्थर पर इंजील रखी हुई थी उस पर इंजील को बंद करके रख दिया। फिर छत पर चला गया, बहुत देर तक कुछ पढ़ता रहा, याद करता रहा। फिर नीचे आ गया, खाना खाया, सो गया। निस्फ शब आई तो रात ख्वाब में देखा कि मेरे गिरजा के दरवाजे पर ईसा आए हुए हैं। और ईसा बाहर से कह रहा, वाह हो ए राहिब तेरी नींद पर, तेरे दरवाजे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं और तू सो रहा है, तू सो रहा है। ये हड़बड़ाकर उठा। उठने के बाद तेजी से दौड़ता हुआ आया। अब जो दरवाजे पर आया उसकी हैरत की इंतहा न रही कि शाम को तो कुछ भी नहीं था। अब जो देखा कुछ जगह आग जल रही है, कुछ कैदी बैठे हुए हैं, कुछ सिपाही हैं जिनके हाथों में बरहना तलवारें हैं। और अब जो उसने गिरजा की दीवार पर निगाह की तो देखा कि नेज़े हैं, नेज़ों पे सर धरे हुए हैं और वो नेज़े दीवारों से टिका के रख दिए गए हैं। उसने देखा बीच में कुछ कैदी हैं, उन कैदियों में कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पर चादरें नहीं हैं, उन्हीं में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन बच्चों के हाथ भी रस्सियों से बंधे हुए हैं, इन बीवियों के हाथ भी पसे पुश बंधे हुए हैं। और बीच में एक सारबान है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, जिसके पांव में बेड़ियां है, जिसके गले में तोके खारदार है। एक बार वहां से निगाह हटी, गिरजा की दीवार पर देखा, वो नेज़े हैं जिन पे कटे हुए सर आवेजा हैं। वहां बढ़ा, एक एक नेज़े को देखता रहा, एक एक सर को देखता रहा। एक बुलंद नेज़े के नीचे रुक गया
اور اس سر کو دیکھتا رہا، بہت دیر تک دیکھتا رہا، حیران ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے۔ ایک بار پلٹا اور فوج سے پوچھنے لگا تمہارے فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ شمر آگے بڑھا، کیا کام ہے؟ کہا یہ سر کچھ دیر کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ یہ سر کچھ دیر کے لیے دیکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں، یہ سر بڑا قیمتی ہے، ہم یزید کے پاس لے جا رہے ہیں، ہمیں انعام ملے گا۔ جیسے اس نے انعام کا لفظ سنا فوراً اپنے حجرے میں گیا، جتنے درہم و دینار تھے سمیٹ کے لایا، کہا یہ لو جتنے میرے پاس ہیں، یہ تقریباً 10 یا 12 ہزار درہم ہے، یہ لے لو، چند لمحے کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ اس نے کہا جلدی سے سر واپس لاؤ۔ اس نے بڑے احترام سے نیزے سے سر کو جدا کیا، بہت احترام کے ساتھ ادب سے سر کو لے کے چلا، گرجا میں آیا۔ آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ گرجا میں آیا، چاروں طرف دیکھا کہ اس سر کو کہاں رکھوں، کوئی مقدس جگہ اسے نظر نہ آئی۔ اسے وہ پتھر نظر آیا جس پہ انجیل رکھی ہوئی تھی، اس نے انجیل کو ایک طرف رکھا، انجیل کی جگہ اس سر کو رکھا، سر رکھا، مقدس پانی لے کے آیا اور اس پانی سے سر کو دھلانا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے سر سے بات کر رہا تھا، اے سر تو کسی برگزیدہ کا سر ہے، تو کسی صاحب حق کا سر ہے، ارے تیرے چہرے کا زرد رنگ بتا رہا ہے کہ تیرے کڑیل جوان بیٹے کو تیرے سامنے مارا گیا ہے، تیرے گلے کی خشک رگیں بتا رہی ہے کہ تجھے پیاسا مارا گیا ہے۔ ایک بار سر کو دھونا شروع کیا، سر دھل رہا تھا، جو جمع ہوا خون تھا وہ بہ کر رگوں سے ٹپکتا ہوا اس پتھر پہ آ کے گرا۔ پتھر اتنا سمجھدار تھا کہ اس پتھر نے وہ خون جذب کر لیا، اور ایک بار جیسے ہی وہ سر واضح ہوا، ایک بار دو زانو ہو کے بیٹھا، ہاتھ جوڑ کر کہتا اے برگزیدہ کے سر، تو مجھے بتا تو کس کا سر ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میری تیری ملاقات ہوئی ہے، تجھے تیرے حق کا واسطہ تو بتا تو کون ہے؟ ماتم کرو ماتم، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، تجھے تیرے حق کا واسطہ تو بتا تو کون ہے؟ جیسے ہی حق کا واسطہ دیا، ایک بار سر حسین میں لرزہ طاری ہوا، آواز آئی اے راہب میں 5 برس کا تھا، تو نے پہچانا نہیں، تجھ سے وعدہ کیا تھا آؤں گا، اے راہب میں رسول کا نواسا حسین، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین، میں علی کا لال حسین، وعدہ کیا تھا تو آیا ہو، اے راہب مگر تنہا نہیں آیا، ساتھ میں بہن زینب ہے، میری بیٹی سکینہ ہے، ہمارے گھر کو کربلا میں کاٹ دیا گیا، ماں سے ردائیں چھین لی گئی۔